اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حال میں کشیدگی بڑھی اور اب جو ایک نازک سی جنگ بندی ہے اس پر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو خبریں ہیں، تجزیے ہیں، ان کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، فوراً کیا اثرات ہوئے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ بڑا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو حملے ہوئے، کیا اس سے مسئلہ حل ہوا یا مطلب اور الجھ گیا ہے؟ جی یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو آئیے ذرا ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ شروعات ہوئی 13 جون کو جب اسرائیل نے ایران کے اندر حملے کیے۔ جی ہاں، 13 جون کو بڑے پیمانے پر فضائی حملے تھے۔ نتنز، فردوں، اصفہان جیسی اہم فوجی اور جوہری تنظیمات کو نشانہ بنایا گیا۔ مقصد تو صاف تھا، جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچانا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد 21 جون کو امریکہ بھی براہ راست شامل ہو گیا۔ اچھا، امریکہ بھی؟ جی، صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی طیاروں نے بھی کچھ ایرانی جوہری تنظیمات کو نشانہ بنایا۔ امریکی موقف کیا تھا اس پر؟ انہوں نے کہا کہ نشانہ صرف انفراسٹرکچر ہے، ملک نہیں۔ بالکل، انہوں نے یہ تفریق کرنے کی کوشش کی کہ ہم پورے ملک کے خلاف نہیں، صرف مخصوص انفراسٹرکچر کے خلاف ہیں۔ لیکن کیا یہ تفریق عملی طور پر ممکن ہے؟ مطلب ایران نے کیسے رد عمل دیا؟ دیکھیں، ایران کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ انہوں نے بھی میزائلوں سے جواب دیا، کچھ اسرائیل کی طرف داغے گئے اور ایک میزائل جو اہم بات ہے وہ قطر میں العدید امریکی ایئر بیس کے قریب گرا۔ اور اس کے تقریباً فوراً بعد یعنی 30 جون کو امریکہ اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی ہو گئی۔ تو العدید پر حملہ ایک طرح سے دباؤ ڈالنے یا بات چیت کا راستہ کھلنے کے لیے تھا؟ ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید سفارتکاری کے لیے کوئی گنجائش رکھنا چاہتے تھے، لیکن جوہری محاذ پر ایران نے فوراً قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے IAEA یعنی جو عالمی ادارہ ہے جوہری توانائی کی نگرانی کا، اس کے ساتھ تعاون معطل کر دیا۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فردوں میں جو تنصیبات ہیں ان کی مرمت کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ IAEA والا قدم، اس سے تو پھر وہی خطرہ بڑھ جاتا ہے نا کہ ایران اب شاید جوہری ہتھیار کی طرف جائے؟ بالکل، یہ سب سے بڑا خدشہ ہے اس وقت۔ کیا یہ حملے ایران کو NPT جو جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے اس سے نکلنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ ایک حقیقی امکان ہے۔ دیکھیں، حملوں سے انفراسٹرکچر کو نقصان تو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے، جو علم ہے اور جو افزودہ مواد ان کے پاس تھا یا ہے وہ تو ختم نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ تو خطرہ کم ہونے کے بجائے شاید بڑھ گیا ہے کہ ایران اب اس راستے پر چل پڑے۔ اور اس کا اثر صرف ایران تک تو نہیں رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، علاقائی اثرات ہوں گے۔ کچھ رپورٹس اشارہ دے رہی ہیں کہ سعودی عرب حتیٰ کہ جنوبی کوریا جیسے ممالک بھی اب اپنے جوہری پروگرامز پر دوبارہ غور کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرح کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ جی، ایک خطرناک دوڑ۔ اور خود ایران کے اندر بھی تو اس کے اثرات ہیں۔ جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، معیشت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ مہنگائی وغیرہ؟ مہنگائی اور اندرونی طور پر بھی حکومت پر دباؤ بڑھا ہے۔ اچھا، علاقے کی بات کریں تو ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آیا۔ جو خلیجی ممالک ہیں، اردن، سعودی عرب، امارات اور مصر بھی، جی، بظاہر تو انہوں نے مذمت کی، لیکن کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو مدد بھی دی، جیسے فضائی حدود کا استعمال، انٹیلیجنس شیئرنگ۔ جی ہاں، ایسے اطلاعات ہیں۔ یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ خطے میں جو روایتی اتحاد ہیں وہ شاید بدل رہے ہیں۔ ممالک اپنے فوری مفادات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اور ایران کے جو اپنے روایتی اتحادی ہیں، روس اور چین، ان کا کیا کردار رہا اس پورے معاملے میں؟ وہ تو کافی خاموش رہے۔ بالکل، ان کی طرف سے جو رد عمل آیا یا جو مدد ملی وہ بہت محدود تھی۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عالمی سطح پر ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں، یا شاید وہ اس وقت خطے میں مزید عدم استحکام نہیں چاہتے تھے اور ایران کی کھلی حمایت سے گریز کیا۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ جنگ بندی تو ہے، لیکن کتنی پائیدار؟ دیکھیں، جنگ بندی قائم ہے، سفارتی کوششیں بھی دوبارہ شروع ہونے کی باتیں ہیں، شاید عمان میں۔ لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ کہنا بہت مشکل ہے۔ خطرات ٹلے نہیں ہیں۔ ایران اگر اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ تیز کرتا ہے، جس کا امکان ہے، تو اسرائیل شاید پھر کارروائی کرے۔ بالکل، اور اسرائیل تیار بیٹھا ہوگا۔
دوسری طرف امریکہ میں عوام کی طرف سے جنگ کی مخالفت بہت زیادہ ہے۔ تو سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے؟ جی، لیکن حقیقی سفارتکاری جس میں کوئی ٹھوس ضمانتیں ہوں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک لمبی کم شدت والی کشیدگی بن سکتی ہے۔ اور آئی اے ای سے تعاون کی معطلی اور این پی ٹی والی بات، یہ تو مذاکرات میں رکاوٹ ڈالیں گی نا؟ یقیناً یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک ان پر کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوتی، مذاکرات کی کامیابی مشکل لگتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لڑائی رکی ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوئی۔ سب کی نظریں اب ایران کے اگلے جوہری قدم پر، علاقائی طاقتوں کے توازن پر، امریکی پالیسی پر اور سفارتکاری کی کامیابی یا ناکامی پر ہیں۔ صحیح۔ آخر میں ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہیے جی؟ کہ یہ جو کچھ پڑوسی ممالک کا خفیہ تعاون سامنے آیا اور روس اور چین جیسے پرانے دوستوں کی طرف سے بھی محدود حمایت ملی، اسے دیکھتے ہوئے کیا ایران مستقبل میں اپنی لمبی مدت کی جو اسٹریٹجک شراکت داریاں ہیں اور اپنی سیکورٹی پالیسیاں ہیں ان پر نئے سرے سے غور کرنے پر مجبور ہوگا؟